ہم پڑھے ہیں ٹائپس آف ناؤنس کے متعلق. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کمپاؤنڈ ناؤن کے متعلق. کمپاؤنڈ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں سے مل کر بنی ہو. اسی طرح سے کمپاؤنڈ ناؤن جو ہوتا ہے وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے، جیسا کہ ہے لفظ ہینڈ بیگ. لفظ ہینڈ بیگ یعنی بٹوا یہ مل کر بنا ہے دو الفاظ سے. پہلا لفظ ہے ہینڈ یعنی ہاتھ، جبکہ دوسرا لفظ ہے بیگ یعنی تھیلا. تو یہ دو الفاظ جب انہیں الگ سے دیکھا جائے بالکل مختلف الفاظ ہیں، یعنی یہ مختلف چیزوں کے نام ہیں، لیکن جب ان دو الفاظ کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے تو یہ ایک مختلف لفظ بن جاتا ہے، یعنی ہینڈ بیگ. اور اب اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے. ہینڈ بیگ کہتے ہیں ہینڈ بیگ اے تھنگ یوز ٹو کیری آبجیکٹس، یعنی ایک ایسی چیز جس میں مختلف چیزوں کو ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کیری کیا جاتا ہے یعنی لے جایا جاتا ہے. اور ہینڈ بیگ کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے؟ ہیلڈ ان ہینڈ یعنی اسے ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، لہٰذا اسی لیے اسے ہینڈ بیگ کہتے ہیں. تو اس طرح سے جب دو مختلف الفاظ مل کر ایک نیا لفظ بناتے ہیں تو وہ لفظ کہلایا جاتا ہے کمپاؤنڈ ناؤن. جیسا کہ کمپاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا مرکب، یعنی وہ چیز جو کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں سے مل کر بنی ہو. اب ایک اور لفظ دیکھتے ہیں، یہ ہے واشنگ مشین. ان دو الفاظ کو الگ الگ لکھا گیا ہے لیکن یہ ہے ایک ہی چیز کا نام، یعنی ایک ایسی مشین جس میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہاں بھی دو مختلف قسم کے الفاظ مل کر بنا رہے ہیں ایک کمپاؤنڈ ناؤن. اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں، یہ ہے لفظ مدر ان لا یعنی ساس. شوہر یا بیوی کی والدہ کے لیے انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے مدر ان لا. اس لفظ میں تین الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی تین الفاظ مل کر ایک نیا لفظ بنا رہے ہیں، اور یہ تین الفاظ ہیں مدر یعنی والدہ، ان یعنی اندر یا میں، اور لا یعنی قانون. اور ان الفاظ کو ڈیش کی مدد سے جوڑا گیا ہے. یہ جو ڈیش کا نشان ہے یہ کہلایا جاتا ہے ہائفن. اور چونکہ یہ تین مختلف الفاظ مل کر ایک نیا لفظ بنا رہے ہیں لہٰذا یہ لفظ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ ہے ایک کمپاؤنڈ ناؤن. جیسے کہ یہ ہے تین الفاظ کا مرکب، یعنی یہ تین الفاظ سے مل کر بنا ہے لفظ مدر ان لا. ان تین مثالوں کی مدد سے ہم کمپاؤنڈ ناؤن کی تین مختلف اقسام کو بھی سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہ پہلی قسم میں دو مختلف الفاظ کو جوڑ کر لکھا گیا ہے، جبکہ دوسری قسم میں دو مختلف الفاظ کو الگ الگ لکھا گیا ہے لیکن یہ بھی مل کر ایک کمپاؤنڈ ناؤن بنا رہے ہیں. اور تیسری مثال کے اندر تین مختلف الفاظ کو ہائفنس کی مدد سے جوڑا گیا ہے. تو اس طرح سے کمپاؤنڈ ناؤن جو ہے انہیں ان تینوں طریقوں سے لکھا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ایک جملے میں کمپاؤنڈ ناؤن کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. مل کر پڑھیں گے. The children waited at the bus stop for the school bus. یعنی بچے بس اسٹاپ پر اسکول کی بس کا انتظار کر رہے تھے. تو اس جملے میں لفظ بس اسٹاپ جو ہے اس کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں بس آ کر رکتی ہے اور لوگ اس جگہ پر بس کا انتظار کرتے ہیں. تو یہ دو الفاظ مل کر ایک جگہ کا نام بتاتے ہیں. اس طرح سے یہ بن جاتا ہے ایک کمپاؤنڈ ناؤن. ان الفاظ کو اگر الگ الگ دیکھا جائے تو یہ بالکل مختلف الفاظ ہیں، جیسے کہ بس یہ ایک سواری کا نام، جبکہ اسٹاپ کا مطلب ہوتا ہے رکنا، جبکہ بس اسٹاپ کا مطلب ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں پر بس آ کر رکتی ہے. تو اس طرح سے یہ دو الفاظ جو کہ الگ الگ لکھے گئے ہیں لیکن یہ مل کر بنا رہے ہیں ایک نیا لفظ، اور یہ کہلایا جائے گا کمپاؤنڈ ناؤن.
तो अब हम इन मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को समझने के बाद आसानी से समझ सकते हैं कि एक कंपाउंड नाउन क्या होता है। Compound noun is a single noun made up of two or more words used together, यानी compound noun जो होता है वो एक वाहिद लफ्ज़ होता है, सिंगल यानी वाहिद, जो कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बना होता है। This can be one word, two or more words or a hyphenated word. तो अब यहाँ बताया जा रहा है उन मुख्तलिफ तरीक़ों के मुतालिक जो कंपाउंड नाउन्स को लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर दो अल्फाज को जोड़कर भी लिखा जा सकता है, यानी उन्हें मिलाकर एक नया लफ्ज़ बनाया जाता है, या फिर दो अल्फाज को अलग अलग से भी लिखा जा सकता है और वो मिलकर एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं, जैसे कि लफ्ज़ बस, स्टॉप, या फिर इनके दरमियान दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के दरमियान हाइफन यानी डैश का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसे कि लफ्ज़ मदर इन लॉ में देखा था हमने। तो इस तरह से कंपाउंड नाउन जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मुरक्कब होता है, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है। तो ये है कंपाउंड नाउन की पहचान। इसे अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।